السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے آپ کی زندگی کی 4 قیمتی چیزیں ڈسکس کروں گا، اور وہ قیمتی چیزیں وہ ہیں جو آپ کے پاس سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ وہ نعمتیں ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اگر وہ ایک دفعہ چھن جائیں تو آپ اس کو دوبارہ ریگین نہیں کر سکتے۔ وہ چلی جائیں، وہ رخصت ہو جائیں تو آپ پھر ان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی جو پہلی نعمت کا میں تذکرہ کروں گا وہ ہے صحت۔ صحت وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ جب آپ تندرست ہوتے ہو اور جب بیمار ہوتے ہو، اس چیز کا فرق آپ نے کئی بار خود مشاہدے میں کہ آپ کے آیا ہوگا۔ آپ ایک ایک سانس لینے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ صحت مند ہوتے ہیں تو آپ کیسے خوشگوار زندگی جی رہے ہوتے ہیں۔ اس کی اصل کا قدر و قیمت جانی ہو تو کبھی کسی ہاسپٹل کے ICU کے اندر یا اس طرح کی کئی مہلک بیماریاں ہیں جو انسانی جسم کو لگتی ہیں، ادھر جا کے پتہ کیجیے گا کہ اس صحت کی کیا ویلیو ہے۔ پھر آپ کو احساس ہوگا کہ صحت کتنی بڑی قیمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ چلی جائے تو انسان محروم ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی اور اس سے بھی بڑھ کر جو دوسری نعمت ہے ہمارے پاس وہ ہے ایمان۔ ایمان وہ چیز ہے جو آپ کی عزت نفس کو بچا کے رکھتا ہے۔ ایمان وہ چیز ہے جو آپ کی انا کو بچا کے رکھتا ہے۔ ایمان وہ چیز ہے جو آپ کا ناک خاک آلودہ ہونے سے بچا کے رکھتا ہے۔ ایمان وہ چیز ہے جو آپ کو جگہ جگہ ٹھوکریں کھانے سے بچاتا ہے اور ایک مالک کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیتا ہے، تلقین کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان نہ ہو تو آپ کسی در کے نہیں رہتے، آپ جگہ جگہ سر جو ہے وہ اپنی ٹھوکریں مارتے ہیں، اور ہر جگہ سے رسوائی ہی آپ کے مقدمے میں آپ کو مل جاتی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ایمان ہوتا ہے تو آپ ایک خالق کے کائنات، مالک الملک اللہ جلال کے در پر ہی اپنا سر جھکاتے ہو۔ اس پیشانی کو، اس انا والے، اس عزت والے سر کو جھکانا ہے تو صرف ایک رب کے سامنے جھکانا ہے۔ یہ قوت ہے ایمان کی، یہ پاور ہے ایمان کی۔ اور تیسری نعمت ہے ہماری رشتہ داریاں، ہمارے رشتے، ہمارے خونی رشتے، ہمارے روحانی رشتے، اور ہمارے جو خلوص کے، محبت اور پیار کے رشتے۔ اور ان رشتوں میں بھی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ آپ کے والدین ہیں۔ یقین جانیے والدین کا رشتہ وہ رشتہ ہے کہ جس کا آج تک دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ پچھلے ہی سال میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، جو ان کی رشتے کی، ان کی ممتا کی جو محبت ہے، ممتا کا جو احساس ہے، ممتا کا جو خلوص ہے، ممتا سے جو مجھے ٹھنڈ ملتی تھی، یقین جانے آج دنیا میں باقی تمام رشتے ہیں میرے پاس، زندگی میں تمام رشتے ہیں، لیکن وہ رشتہ نہیں ہے۔ تو اس کا جو گیپ ہے، اس کی جو محرومی ہے وہ ہر وقت تڑپاتی ہے۔ دل میں ایک اداسی کا عنصر ہر وقت جو ہے وہ رہتا ہے، کیونکہ اب وہ رشتہ نہیں ہے۔ تو خدارا اپنے رشتوں کی قدر کیجیے، خصوصاً یہ 2 رشتے جن کی میں نے بات کی، والد اور والدہ، ان کے پیر دو کر پی لیں تو کم ہیں، ان کی جتنی عزت کر لیں کم ہے، کیونکہ ان جیسا نعم البدل کوئی نہیں۔ یہ وہ خالص اور مخلص رشتے ہیں آپ کی زندگی میں جو بے لوث آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کی کامیابی سے دل سے خوش ہوتے ہیں، جن کو آپ کامیاب ہوتے ہیں تو ان کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، یعنی کامیابی آپ کی ہو رہی ہے اور گردن میں اور جو ہے قد آور یہ ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ دل سے آپ سے محبت کرتے ہیں، بے لوث محبت کرتے ہیں۔ ان کی قدر کیجیے۔ ایک حدیث مبارک بھی ہے کہ ناک خاک آلودہ ہو اس شخص کا جو بڑھاپے میں ان کی قدر و قیمت نہ کر سکا، ان کی خدمت نہ کر کے جنت میں نہ جا سکا۔ تو اس رشتے کی اتنی ویلیو اور اتنی طاقت ہے۔ اور نمبر 4 نعمت ہے رزق کی۔ رزق آپ کی زندگی کا وہ بڑا ایلیمنٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ نہ ہو تو نہ تو آپ کی صحت رہتی ہے، نہ ہی آپ خوشگوار زندگی جی پاتے ہیں۔ تو یعنی یہ ساری چاروں نعمتیں آپس میں انٹر لنک ہیں، انٹر کنیکشن ان کا آپس میں۔ ان چاروں کو سنبھال کے رکھیے اور شکر ادا کیجیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو رزق آپ کو عزت اور جو ہے پیار، محبت اور خلوص سے مل جائے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ میں نے دیکھا ہے چند تگوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے لوگوں کو اپنی عزت نفس جو ہے وہ داؤ پہ لگاتے ہوئے، ایون اپنی جان تک داؤ پہ لگاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر آپ کو ایک باعزت اور اچھا رزق مل رہا ہے تو اس کے لیے خدا کا شکر گزار ہو جائیے، کیونکہ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ میں نے دیکھا ہے لاسٹ ٹائم میں ہاسپٹل میں تھا، ایک کیس آیا وہاں پہ کہ ایک ڈاکو چند روپیوں کے لیے اس نے اپنی جان پہ اوپر وقت ڈالا ہوا تھا،
وہ تڑپ رہا تھا کیونکہ وہاں ڈاکو کرتے ہوئے پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان جو ہے مزاحمت ہوئی اور ڈاکوؤں کے اس قدر وہ زخمی تھا کہ اس کی جان جانے پہ بنی ہوئی تھی۔ تو اپنے رزق جو آپ کو حلال رزق عزت نفس کے ساتھ مل رہا ہے اس کا بھی شکر کیجیے، ان چاروں نعمتوں کی قدر کیجیے، یہ بہت ویلیویبل ہیں، یہ جب نہیں ہوں گی تو جب اس کا جو ہے آپ کو اندازہ لگے گا تو ان کے چھن جانے سے پہلے ان کا شکر ادا کریں، اور جو چیز جس چیز کا شکر کرتے ہیں وہ ویسے ہی بڑھ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں حکم ہے جس کا تم شکر ادا کرو گے وہ میں بڑھا دوں گا، اور جس کی نہ تم شکری کرو گے وہ تم سے چھین لوں گا۔ تو آپ یقیناً ایسا نہیں چاہتے، آپ تو ملٹی پلائی کرنا چاہتے ہیں، اپنی صحت بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنی رشتہ داریوں میں بھی خلوص چاہتے ہیں، اور اپنے ایمان کو بھی بڑھانا چاہتے ہیں، اور جو ہے اپنے رزق کو بھی بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو شکر کیجئے، اور ان چاروں نعمتوں کا جتنا شکر ہو سکتا ہے ہر وقت ان کا شکر کرتے رہیے، اور یہ بڑھتی چلی جائیں گی، اور آپ کی زندگی مزید سے مزید خوشحال ہوتی رہے گی۔